السلام علیکم دوستو، انسائٹ بائی موزم فخر میں خوش آمدید۔ آسٹریلیا میں یہودیوں کی تقریب پر فائرنگ کے افسوسناک واقعے کے بعد جرمنی کی طرف سے بھی افغان پناہ گزینوں سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کا اعلان کیا گیا ہے، اور گارجین نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے، جس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ جرمنی کی حکومت نے مزید افغان پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے معذرت کر لی ہے اور قرار دیا ہے کہ مزید افغان پناہ گزین ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جرمنی میں پہلے سے موجود افغان پناہ گزینوں کی دوبارہ سکروٹنی ہوگی اور مشکوک کردار کے حامل افراد کو واپس افغانستان بھجوا دیا جائے گا۔ اسی طرح کا رد عمل امریکہ کی طرف سے بھی سامنے آ رہا ہے، اور امریکہ نے بھی بائیڈن دور کے اندر جن افغانیوں کو امریکہ میں لا کر بسانے کا پروگرام شروع کیا تھا، اس کو بھی معطل کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے، اور افغان پناہ گزینوں کو واپس افغانستان بھجوانے کا ارادہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ کل آسٹریلیا کے باؤنڈری بیچ پر ہونے والا واقعہ افسوسناک بھی ہے اور قابل مذمت بھی، لیکن اس واقعے کے بعد چند پہلو ایسے ہیں جو کہ زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آئے ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ حقائق کی بنیاد پر ایک ایسی رائے کو منظم کیا جائے، ایسی صورتحال کو ڈیولپ کیا جائے جس کی بنیاد پر بین المذاہب ہم آہنگی پیدا بھی ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے واقعات کو روکا بھی جا سکے۔ اگر آپ کل ہونے والے واقعات کے اوپر نظر دوڑائیں تو ان واقعات کے سامنے آنے کے بعد، اس فائرنگ کے سامنے آنے کے بعد اور وہاں پر ہونے والی ہلاکتوں کے بعد فوری طور پر اس واقعے کے جو ذمہ داران ہیں، یعنی فائرنگ کرنے والے دو افراد، ان کے تعلق کو پاکستان کے ساتھ جوڑا بھی گیا، اور اس واقعے کے فوری بعد انڈین اکاؤنٹس کی طرف سے پاکستان مخالف جو پروپیگنڈا ہے اس کا آغاز بھی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی نژاد انجینئر جو کہ اس وقت آسٹریلیا میں موجود ہے، اس کی تصویر کو محض ہم نام ہونے کی بنیاد پر نہ صرف سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا، بلکہ اس کے نتیجے میں اس کے اور اس کے اہل خانہ کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے کی ایک دیدہ دانستہ کوشش بھی کی گئی، محض اپنا جو پولیٹیکل مائلیج ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن میرے نزدیک جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے خلاف زیادہ تیزی سے بڑھنے والی شدید نفرت کی تازہ لہر کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ یہ جو نفرت کی تازہ ترین لہر ہے، اس کی بنیادی وجوہات کو جانے بغیر اور ان وجوہات کو ایڈریس کیے بغیر، ان وجوہات اور ان مسائل کو طے کیے بغیر، جو ریجن ہے خاص طور پر مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا، اس کے اندر ایک حقیقی امن کا قیام مجھے ایک خواب ہی لگتا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں جناب کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کس طریقے سے حقائق کی بنیاد پر اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک اگر اس واقعے کو براہ راست مسلم شناخت سے الگ کر کے دیکھا جائے تو شاید یہ صورتحال واضح نہ ہو سکے، لہٰذا مسلم شناخت کی بنیاد پر ہی حقائق کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس واقعے کی ابتدائی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور پھر یہ جو 3 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے اوپر بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے باؤنڈری ساحل پر فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا کل، جس کے نتیجے میں 16 افراد جو ہیں وہ جان سے گئے، جبکہ 40 سے زائد اس فائرنگ سے زخمی ہوئے۔ فائرنگ کرنے والے 2 افراد کی شناخت کی گئی، جس میں سے ایک 54 سالہ ساجد اکرام اور دوسرا 24 سالہ نوید اکرام کے نام سے ان کے جو شناخت ہے وہ ظاہر کی گئی۔ البتہ آسٹریلیا کی طرف سے، آسٹریلین پولیس کی طرف سے ان لوگوں کا جو حقیقی اوریجن ہے، یعنی یہ جو حملہ آور باپ بیٹا تھے، یہ بنیادی طور پر کس ملک سے تعلق رکھتے تھے اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ البتہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ نوید اکرم جو کہ 24 سال کا ہے اس وقت شدید زخمی ہے، اور اس کے جو علاج ہے آسٹریلین ہاسپٹل میں وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا، آسٹریلیا میں ہی پلا بڑھا، آسٹریلیا میں ہی تعلیم حاصل کی، اور اس کا جو اوریجن ہے وہ آسٹریلیا ہی ہے۔ البتہ اس کے والد 98 کے اندر آسٹریلیا آئے، اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آئے، وہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہیں پر انہوں نے جو ہے وہ دیگر اپنی جو زندگی ہے وہ اس کے ساتھ گزاری۔ ریاستی یعنی آسٹریلی نشریاتی ادارے
ABC और दीगर मुकामी मीडिया के मुताबिक हुकाम ने इतवार को होने वाली फायरिंग को एक मंसूबा बंद एंटीसेमिटिक हमला यानी यहूद मुखालिफ हमला करार दिया है और पुलिस के मुताबिक हमले के बाद 40 अफराद जो कि जख्मी हुए थे वो इस वक्त भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 2 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। मुतासरीन की उम्र 10 से 87 बरस के दरमियान बताई जा रही है और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शदीद गर्मी के बाइस साहिल पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और हमलावर तकरीबन 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, जिसके बाद सैकड़ों अफराद रतीले साहिल और करीबी गलियों में जान बचाने के लिए भाग निकले। पुलिस ने बताया कि तकरीबन 1000 अफराद इस जो तकरीब थी जो कि यहूदियों का एक मजहबी त्यौहार है जो कि 7 दिन तक जारी रहता है, इसमें शिरकत के लिए वहाँ पर मौजूद थे और इस तकरीब के लिए साहिल के करीब एक छोटे से पार्क में इसका बंदोबस्त किया गया था। ये बात भी सामने आ रही है कि हमले के दौरान ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें हमले के दौरान एक मुसल्लह शख्स को काबू में करके असला छीनने वाले एक राहगीर को इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का हीरो बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से हमला आवर को रोकना, उसको गैर मुसल्लह करना, उससे गन को छीनना, उसके इस अमल ने कई जानों को बचा लिया। और दिलचस्प बात यह है कि हमला करने वाले भी मुसलमान और यहूदियों को बचाने के लिए 2 गोलियां खाने वाला भी मुसलमान है। 7 न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक इस शख्स का नाम अहमद अल अहमद है और इसके एक रिश्तेदार के मुताबिक अहमद अल अहमद की उम्र 43 साल है। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फ्रूट शॉप चलाता है, उसको 2 गोलियां लगीं और उसकी सर्जरी की गई। ये वीडियो के वायरल होते ही अहमद अल अहमद इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नेशनल हीरो का रूप धार चुका है और उस शख्स के इलाज के लिए फंड रेजिंग पेज पर महज चंद घंटों के अंदर ही $3,50,000 जो हैं वो जमा हो चुके हैं। पुलिस ने हमलावरों की अभी तक जो हतमी शनाख्त है वो जाहिर नहीं की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो अहम लीडर्स हैं उन्होंने इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि इस अमल को वहशियाना अमल भी करार दिया है। ये इस वाक़े की तफसीलात हैं। अब देखते हैं कि इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर हुआ क्या। पुलिस ने अगरचे इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है और तहकीकात का आगाज़ किया गया है, लेकिन इस वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया की जानिब से सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने की एक मुनज़्ज़म साजिश का आगाज़ किया गया और ये जो प्रोपेगेंडा है बाद-अज़ां बेबुनियाद और झूठा साबित हुआ। भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर फैलाई और पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश को रचाया गया। सिडनी में पेश आने वाले इस सानहे को सियासी और प्रोपेगेंडा जंग में तब्दील करना अगरचे हर सूरत काबिल मज़म्मत है, लेकिन इसके बाद जो सूरत हाल ख़ास तौर पर नवीद अकरम के हवाले से सामने आई वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी, क्योंकि भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से जिस पाकिस्तानी नौजवान को हमला आवर करार दिया जा रहा था वो बाद-अज़ां ना सिर्फ खुद सोशल मीडिया पर सामने आया बल्कि उसकी तरफ से एक वीडियो को अपलोड भी किया गया जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो बयान में नवीद अकरम का ये कहना था कि मैं 2018 से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रह रहा हूँ, मैंने यहीं से मास्टर्स किया है और अब एक कंपनी चला रहा हूँ। उनका ये कहना था कि सिडनी में होने वाला वाक़या एक इंतहाई काबिल मज़म्मत है, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स इस हमले की जिम्मेदारी मुझ पर आयद कर रहे हैं जो कि मन घड़त है। नवीद अकरम का कहना था कि मेरी फेसबुक से तस्वीर उठाकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कि पाकिस्तानी नौजवान सिडनी हमले में मुलव्वस है और मेरी इस तस्वीर को देखकर मेरे अहले खाना जो कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों जगहों पर मौजूद हैं उनकी मुआशरे के अंदर जो साख है वो ना सिर्फ बुरे तरीके से मुतासर हुई है बल्कि उनकी और मेरी ज़िंदगी भी ख़तरात से दो चार हो चुकी है और यकीनी तौर पर किसी भी ज़िंदगी को
کو اس طرح خطرات سے دوچار کرنا یہ قابل مذمت ہی ہے۔ اگرچہ واقعے کی تفصیلات جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہیں کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ساجد اکرم جو کہ 54 سالہ تھا، حملہ آور تھا، جو مارا جا چکا ہے، وہ افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ 98 میں جو ہے وہ افغانستان سے آسٹریلیا منتقل ہوا تھا۔ لیکن چونکہ ابھی تک آسٹریلین حکام نے باضابطہ طور پر ساجد اکرم کا جو اوریجن ہے اس کا اظہار نہیں کیا، لہٰذا جو اس طرح کی جو بھی رائے ہے وہ شاید قائم کرنا میرے نزدیک درست عمل نہیں ہوگا کہ وہ پاکستانی تھا یا افغانی تھا۔ اگر دیکھا جائے تو کسی بھی دہشت گرد کا کوئی جو ہے نا وہ شہریت نہیں ہوتی، اس کا کام دہشت پھیلانا ہوتا ہے، وہ دہشت پھیلا کے ہی اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ یقینی طور پر اس کی قومیت کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ یہ جو واقعہ خاص طور پر یہودیوں کو ٹارگٹ کرنے والا تھا، جس کو اینٹی سیمیٹک اقدام کہا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ اگر دیکھا جائے تو مسلم مخالف عمل ہے جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے۔ یہ عمل آج کا نہیں ہے، یہ جب سے اسرائیل نے اپنے قدم جمانا شروع کیے تھے فلسطین کے اندر، اس وقت سے ہی یہ جو ایک رفٹ ہے یہ آلریڈی بھی پائی جا رہی تھی مذہبی اعتبار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں مزید جو اضافہ ہے وہ ہوتا چلا گیا حالیہ دور میں۔ بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ماضی کی جو سب سے خطرناک دہشت گرد تنظیم تھی القاعدہ، اس کا جو وجود تھا وہ بھی فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف ہی تیار کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر جب القاعدہ وجود میں آئی تھی تو وہ بھی فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور اسرائیل کی توسیع پسندانہ اقدامات پر مسلم ممالک کی خاموشی کا رد عمل کے طور پر اس کا اظہار کیا گیا تھا، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب یہ انفیکٹ اسرائیل کے مخالف یا مسلم دشمن اقدامات کا جواب دینے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر یہی بات سامنے آئی تھی۔ البتہ حالیہ دنوں میں اسرائیل میں جو 2022 میں اٹیک ہوا تھا حماس کی طرف سے، اس کے بعد سے جو رد عمل سامنے آیا، اس اٹیک میں اگرچہ 1200 جو اسرائیلی تھے وہ مارے گئے تھے، لیکن جو رد عمل اسرائیل کی طرف سے سامنے آیا وہ اس عمل سے زیادہ ظالمانہ تھا۔ 1200 لوگوں کی جان کی قیمت تقریباً 2.25 لاکھ فلسطینیوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر ادا کی۔ پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، ہزاروں بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ہزاروں عورتیں شہید ہو گئیں، ہزاروں بزرگ شہید ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں کے اوپر بھی اٹیک کیے گئے، اور اس کے بعد غزہ کی نہ صرف اقتصادی ناکہ بندی کی گئی بلکہ غزہ کے اندر امداد اور خوراک پہنچانے والوں کے راستوں کو مسدود بھی کیا گیا۔ امداد اگر پہنچی تو وہ بھی نہایت قلیل، اور اس کے بعد جو قطاروں میں لگے بچے، بوڑھے، نوجوان تھے، ان کو اس غزہ کو حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ان کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی۔ یہ مناظر نہ صرف پوری دنیا نے دیکھے بلکہ ان مناظر نے اسرائیل کے خلاف اور نتن یاہو کے اقدامات کے خلاف نفرت میں بھی اضافہ کیا، اور اس نفرت کا عملی مظاہرہ صرف مسلم دنیا کے اندر نہیں بلکہ پورے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر اس کے عملی مظاہرے دیکھنے میں آئے، جہاں لاکھوں لوگوں نے نتن یاہو کی اس ننگی بربریت کے خلاف احتجاج کیا اور اپنا جو آواز ہے اس کو بلند کیا۔ انٹرنیشنل پریشر کے بلڈ ہونے کے بعد آسٹریلیا سمیت کئی یورپی ممالک جن میں فرانس بھی شامل ہے اور گریٹ برٹن بھی شامل ہے، ان کی طرف سے آزاد فلسطینی ریاست کو قبول کیا گیا، اور امریکہ بجائے اس کے کہ ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی کرتا، ان ممالک کے اس اقدام کو یعنی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کو امریکہ کی طرف سے ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو نے مغربی کنارہ اس کو
انیکس کرنے کا اعلان کیا فلسطین کے جو ہے اسرائیل کے اندر، جس کے بعد شدید رد عمل نہ صرف سامنے آیا بلکہ مزید جو اشتعال ہے وہ مسلم کمیونٹی کے اندر پھیلا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا، بیت المقدس ہوگا، اس وقت تک یہ جو عمل ہیں یہ جاری رہیں گے۔ اس سے کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اور دنیا کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے نزدیک چند ایسے حساس ایشوز ہیں جن کو کمپرومائز کرنے کے لیے مسلمان کسی بھی صورت تیار نہیں ہیں۔ ان میں سر فہرست ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، جس کے اوپر ہر مسلمان اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور ان کی حرمت کا جو ہے نا اس کو نظر انداز کرنے والوں کے لیے مسلمانوں کے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ واجب القتل ہیں، اور اس میں کسی جگہ پر بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا مسلمان ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ نبی کی حرمت کے اوپر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا حساس ایشو ہے ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، اس کی حرمت کے اوپر بھی مسلمان کسی طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی یہ اس کے بعد ہیں، یعنی یہ وہ تمام عوامل ہیں جن کے اوپر مسلمان، چاہے وہ یورپ میں رہ رہا ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہ رہا ہے، چاہے وہ افغانستان میں رہ رہا ہے، انڈیا میں رہ رہا ہے، دنیا کے جس مرضی خطے میں رہ رہا ہے، اس کا مذہب کے ساتھ نماز روزے کی حد تک تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے نبی کے حرمت کے اوپر کسی طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے تو پھر اسرائیل کو آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے راستہ دینا ہوگا، گنجائش پیدا کرنی ہوگی، فلسطینیوں کو ان کی آزاد ریاست اور حق حکمرانی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے اندر امن کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ محض یہ کہہ دینا کہ دین ابراہیمی کو ماننے والے جو تمام مذاہب ہیں وہ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر سائن کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا جب تک آپ تنازع کی جڑ کو، مسئلے کی جڑ کو، بیماری کی جڑ کو جب تک آپ اس کی تشخیص کر کے درست علاج نہیں کریں گے، اس وقت تک ایسے افسوسناک واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ نتن یاہو کی پالیسی ہے جس نے صہیونیوں اور یہودیوں دونوں کو ایک ہی لائن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ زائنسٹ اور جوز کو ایک ہی سطح کا جو مجرم ہے وہ بنا دیا ہے، اور نتن یاہو کو اپنی ان پالیسیز کو نہ صرف مسلم دشمنی پر جو مبنی ہیں ان سے پیچھے ہٹنا ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ یہی امن کا راستہ ہے، اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کا ایک ہی ٹھوس راستہ ہے، ٹھوس عمل ہے، اور وہ ہے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ مسلمانوں کے لیے کم از کم قابل قبول نہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.